بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے، ایسا موضوع ہے کہ جس میں ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ اس چیز کا حقدار بن جائے، کیا اللہ کی فردوس بری کا وارث بن جائے، نعمتوں والی جنت کا وہ مالک بن جائے۔ اور اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ، سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی جنت میں داخل کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ہیں، تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اور دوسری چیز وحسن الخلق، اچھا اخلاق۔ اب لفظ تقوی بھی بہت عام ہے اور حسن اخلاق بھی بہت عام ہے، لیکن اس پہ عمل کون کرتا ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کون کرتا ہے؟ اب تقوی اللہ کیا ہے؟ تقوی والی زندگی، تقوی والی زندگی میں یہ ہے آسان لفظوں میں کہ جو انسان کے معاملات زندگی ہیں، لین دین، کاروبار، معاملات، اس پہ اس کا ضمیر مطمئن ہو کہ واقعی میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، دانستہ غیر دانستہ طور پہ کوشش یہ ہو کہ میرے معاملے سے، میری ڈیل کی وجہ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، اور وہ جذبہ ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، صحیح البخاری کتاب التوحید کے اندر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہمارے قبیلے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ سواری چاہیے، اونٹ چاہیے کہ ہم سواری کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا لا احملکم واللہ لا احملکم ما عندی ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس تو ایسی سواری نہیں میں تمہیں دوں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دے سکتا، میں نہیں دوں گا۔ اچھا بات ہو گئی، بیٹھے بیٹھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کچھ اونٹ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں این النفر الاشعریون، وہ اشر قبیلے کے نوجوان کہاں گئے؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ دیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں اونٹ مل گئے ہیں۔ جب ہم لے کر چلے نا تو کچھ نے کہا یار بات سنیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے باتوں باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قسم بھلا دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم نے ڈیمانڈ کی تھی نا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا واللہ لا احملکم، اللہ کی قسم میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا، میرے پاس سواری نہیں ہے، نہیں دوں گا۔ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ الفاظ بھول تو نہیں گئے؟ اگر ایسے بھول گئے ہیں، اونٹ انہوں نے دے دیا، ہم لے کے چل پڑے ہیں، اللہ کی قسم برکت نہیں ہوگی، ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح نہیں پا سکیں گے۔ واپس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قسم اٹھائی تھی میں اونٹ نہیں دوں گا، تو آپ نے پھر ہمیں دے دیے ہیں، کہیں آپ بھول تو نہیں گئے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام آتے ہیں میں نے کب دیے ہیں؟ اللہ کی قسم قد احملکم اللہ، اللہ نے تمہیں یہ عطا کیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں تو میں نے آگے دے دیے، میرے پاس وہ نہیں تھے، مجھے وہ قسم یاد ہے، تو پریشان نہ ہو، یہ اللہ نے عطا کیے ہیں تو میں نے یہ آپ کو دیے ہیں۔ تو ایسا جذبہ ہونا چاہیے، ایسا جذبہ۔ اور دوسری بات وہ ہے حسن الخلق، اچھا اخلاق، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا رویہ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ اچھا رویہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈر رہا ہوں کہ ان فی لسانی ضربا علی اہلی، جب میں گھر جاتا ہوں میری زبان بڑی سخت ہو جاتی ہے، لہجہ رویہ بڑا ترش اور تلخ ہو جاتا ہے، تو میں ڈر گیا ہوں کہیں یہ تلخی ترش کلامی مجھے اللہ کی جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں این انت من الاستغفار، حذیفہ آپ کو استغفار یاد نہیں ہے؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود لا استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، ایک ایک دن میں 100 بار استغفار پڑھتا ہوں، جس سے نرمی آ جاتی ہے، تلخی دور ہو جاتی ہے۔ تو جن بھائیوں کی، جن بیٹوں کی زبان میں تلخی ہے وہ استغفار پڑھیں، یقیناً زبان بھی نرم ہو جائے گی اور ماحول کے اندر بھی خیر و برکت آ جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔